ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا دوست، آپ کا بھائی عبدالرؤف شاکر پروگرام صبح بخیر میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں جی۔ ماشاءاللہ آج پھر میں اسی جگہ پہ کھڑا ہوں جہاں کل پروگرام میں نے ختم کیا تھا جی۔ ظفر آج بھی اسم معمول اسی طرح اپنی مشقت میں لگا ہوا ہے جی، پانی لے کر جا رہا ہے۔ کل ہم نے یہاں سے اپنا پروگرام کا اختتام کیا، اپنا بھائی منیر، شیخ منیر صاحب کا گھر، اور بلکہ سکندر بھی سامنے موٹر سائیکل پہ کھڑا ہے، یہ پرانا ان کا گھر شیخ شفیع صاحب کا ہاتھ لا رہا ہے جی۔ تو یہ گلی ہم نے کل تعارف کرائی تھی، اور یہ گلی سامنے طفیل صاحب والی گلی جو ہے وہ آپ کے ساتھ تعارف کرائی تھی۔ اب ہم آگے چلتے ہیں اس بازار کی پرانی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے۔ تو یہ وہ دکان ہے جی جہاں میں نے کل آپ سے ذکر کیا تھا۔ اب یہ لباس ایک کلیکشن ہے، یہاں میر قیوم صاحب اور ان کے جوان بیٹے میر طارق صاحب یہاں بیٹھتے تھے، چائنا کا کاروبار کرتے تھے، پھر یہاں ہی جوانی کی حالت میں وہ یہاں سے وفات پا گئے۔ تو یہ آگے جو ہے یہ یہاں بہت سی دکانیں آباد تھیں، یہاں حاجی غلام محمد صاحب ہارڈ ویئر والے، اس کے بعد عبداللطیف معاویہ، عبداللطیف صاحب نے یہاں کپڑے کا کاروبار شروع کیا بعد میں لے کر، لیکن سے پہلے غلام محمد صاحب، ممتاز بلو صاحب کے، جاوید صاحب کے، یونس صاحب کے والد محترم، یہاں ہارڈ ویئر کا بڑا کاروبار تھا ٹیکسا شہر میں ان کا۔ تو یہ دکان تھی ان کی، اور یہاں ایک روئی کی دکان تھی شاہ صاحب کی، سلمان شاہ صاحب، تو یہاں روئی کی دکان تھی۔ تو یہ پرانی یادیں میں اس لیے آپ سے کرتا رہتا ہوں بات کہ تھوڑا سا دیکھا کریں۔ بہت سے دوست جو ہمارے ہیں کہ وہ بتاتے رہتے ہیں کہ یہ دکان آپ نے چھوڑ دی، میں اس لیے آپ کے لیے چھوڑتا ہوں یہ بات کہ جہاں وہ دکان آئے یا کوئی ایسا بات ہو تو ضرور یہاں کمنٹس کیا کریں۔ تو ایک دفعہ پھر میں یہاں سے یہ دکان جو ہے آپ کو جو دکھا رہا ہوں، یہ اویس جولرز کے نام سے اب یہاں دکان ہے، لیکن یہاں بابا نور محمد صاحب، پورا ذہن میں میرے نام، لیکن بہت مشہور تھے، یہاں منیاری کی دکان تھی ان کی، 100 سال سے زائد عمر پا کر وہ دنیا سے حقیقی دنیا میں گئے۔ تو میں ان کے پاس گیا تھا، ان کا 100 سالہ پرانا انٹرویو بھی لیا تھا، بیچ میں لیڈیز گزرتی ہیں جس لیے موبائل کو تھوڑا سا آگے پیچھے کرنا پڑتا ہے۔ تو 100 سال کی عمر انہوں نے پائی ہے جی۔ تو یہاں ہی یعنی کہ اس بازار کے اندر ایک رونقیں تھی، اور مجھے کچھ جو یاد آیا، ناجو بھائی کی یہاں قصاب کی دکان ہوتی تھی، اور یہاں اور بھی بہت سی دکانیں تھیں جو کچھ میرے ذہن میں آ رہی ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، لیکن جو آپ کے ذہن میں ہوں، جو آپ کو یاد ہوں، وہ آپ ضرور شیئر کیا کریں۔ یہاں بھائی خدا تو یہاں خدا بخش صاحب کی گیس سلنڈر ٹھیک کیا کرتے تھے، بجلی کے اپنا اس وقت تو بجلی تھی نہیں، یہ مٹی کے جو چولہے وغیرہ اور بہت سا کام، یعنی کہ یہ وہ یہاں بیٹھ کے کرتے، جہاں اب جمیل جولرز ہے، اس کے بعد بھی یہ دکانیں کافی آباد ہوئی ہیں۔ تو یہاں ظہیر الدین بٹ صاحب کی دکان تھی، شروع جب یہ تلت مارکیٹ بنی تو ایک شور اٹھا ٹیکسا شہر کے اندر، تو ایک نئی مارکیٹ آباد ہوئی لوریولی گلی کے بعد۔ تو یہ وہ تلت مارکیٹ ہے جی، اب تو بالکل ویران ہے، صرف کسی کار بیٹھے ہو، لیکن ایک وقت تھا یہ اپنی عروج پہ تھی اس وقت۔ تو یہاں دکان لینا بڑا مشکل ہوتا، لیک خان صاحب، سہیل بٹ صاحب اور بہت سے بڑے تاجر جو اسی مارکیٹ کے اندر انہوں نے کاروبار کیا، اور یہی ظہیر الدین بٹ صاحب کی دکان یہاں ہوتی تھی، جہاں اب بلال جنرل سٹور ہے۔ تو یہ ساتھ ہی پہلے میر طلعت صاحب نے خود دکان شروع کی، اس کے بعد پھر منشی محمود صاحب یہاں آگے، اس کے بعد یہ دکان آگے بھی چلتی رہی جی۔ لیکن جو یادیں آپ کے پاس ہوں اس مارکیٹ کے اندر کی وہ بھی آپ شیئر کریں۔ اور یہاں جو ہے یہ جو جگہ ہے، یہاں ابھی مارکیٹ بن گیا، یہ ناجو بھائی کی یہاں دکان ہوتی تھی۔ تو یہاں جو ہے یہ بہت یعنی کہ بڑا گھر تھا سیٹھ غلام حیدر صاحب کا، طاہر سیٹھ کا، طارق سیٹھ، اظہر سیٹھ لوگ جو ہیں ان لوگوں کا یہاں بڑا گھر تھا۔ اور یہاں آگے بعد میں غلام محمد صاحب یعنی جاوید ہارڈ ویئر انہوں نے یہاں دکانیں بنائیں، اور یہاں ہی ہم نے اپنا کاروبار، یہاں وی سی آر کا کاروبار اس وقت عروج پہ تھا، تو میں اور میرا بھائی محفوظ صاحب نے یہاں ہی اسی جگہ پہ کونے پہ جو دکان تھی، پہلے کسی اور کے پاس پھر ہمارے پاس آئی، تو وہاں ہم نے ویڈیوز کا کاروبار، اور ساتھ جو ہے ممتاز نے خود بلو ان کا جو چھوٹا بیٹا تھا اس نے دکان بنائی۔ اس سے پہلے بھی دکانیں آباد ہوں گی، جس کے ذہن میں وہ ضرور شیئر کرے۔ تو یہاں سے پھر آگے مارکیٹیں آباد ہوتی رہیں، مارکیٹیں آگے چلتی رہیں۔
تو یہاں جو منڈی، ہاں تلت مارکیٹ کی ایک بات میرے ذہن سے رہ گئی کہ یہ تلت مارکیٹ تھی. تلت مارکیٹ بننے سے پہلے یہ شیخ داؤد صاحب کی منڈی ہوا کرتی تھی. حاجی سفیان صاحب جو ہمارے ناظم بھی رہے ہیں، ٹیکسلا شہر کے عزیز شخصیت ہیں، ان کے والد محترم شیخ محمد داؤد صاحب کی یہاں پہلے منڈی ہوا کرتی تھی. اس کے بعد یہ مارکیٹ بنی. تو پھر یہاں یہ ایک اور منڈی بھی ہوا کرتی تھی، شیخ عبدالعزیز صاحب کی منڈی، عبدالسلام صاحب، حبیب صاحب. پھر جب انہوں نے یہاں مارکیٹ بنائی 17-18 دکانیں، پھر ہم یہاں منتقل ہوئے. میں اور محفوظ بھائی نے یہاں بہت بڑی دکان بنائی اور لکی کے نام سے ہی ہم نے یہاں کاروبار شروع، جو آپ بھی لکی کے نام سے ہی آگے مغل مارکیٹ میں چل رہا ہے. یہ تو اس کے ساتھ بہت پرانی یادیں، یعنی ظاہر لوگوں کی دکان ہوا کرتی تھی. مسکین ان کے والد صاحب کا نام تھا. یہاں گاچی وغیرہ اس طرح کی چیزیں ملتی تھی. اب یہاں زبیر صاحب جو صلاح الدین صاحب کی بھی یہاں دکان ہوا کرتی تھی، ان کے والد محترم کی. اب یہاں زبیر صاحب ایک طرف کپڑے کا کام کرتے ہیں اور دوسری طرف ان کے بھائی جو ہیں وہ یہ ٹافی اور کھلونوں کا کام کرتے ہیں. تو اس کے بالکل سامنے بہت بڑا نام تھا حاجی ابراہیم صاحب کا. حاجی ابراہیم صاحب کا ذکر اس بازار کے اندر نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں بازار کی رونقی مکمل نہیں ہوتی. بہت نفیس انسان تھے، اپنے خالد صاحب کے، نصیر صاحب کے اور سعید صاحب کے والد محترم. اور اکثر ہم کھانا اکٹھے کھایا کرتے کیونکہ سامنے ہماری مارکیٹ کے اندر تھا. میں بتایا جیسے 18-19 دکانیں تھیں، تو جب کھانا گھر سے آتا تھا ان کے گھر سے ہمارے گھر سے ہم اکٹھے کھانا کھاتے. اکثر بازار کے اندر یہی ماحول ہوتا تھا کہ کھانا 2-4 ساتھی میرے ساتھ اکٹھے کھاتے تھے. جو ساتھی میرے ساتھ آن لائن حاضر ہو رہے ہیں جی، اللہ ان کو خوش کرے. ملک احتشام ہمارے ساتھ ہے جی، عثمان ایاز صاحب ہمارے ساتھ ہیں. عثمان ایاز صاحب سلام کہہ رہے ہیں. وعلیکم السلام جی. تو یہ مسجد، جامع مسجد، بہت قدیم مسجد ہے جی. بازار میں شروع ہی سے یہ مسجد آباد تھی. تو اس کے بالکل سامنے میں نے جیسے ابھی بتایا، یہ کچھ دکانیں میں بھول بھی گیا تھا کیونکہ میرا جو 1980 کے دہائی کا کچھ ساتھی بعد میں بہت گلے کرتے ہیں کہ یہ دکان بھول گئی ہے. تو مجھے کل عثمان جاوید صاحب کی جو تجویز تھی بہت پسند ہے. یہ سلیم سویٹ والے، ٹافی والے، مشہور زمانہ برانڈ دکان تھی جی. تو ابھی سلیم کا تو بہت ہو گئے ہیں بھائی. ان کے بیٹے عامر صاحب اسی طرح صبح کے وقت دکان کو کھولنا، اور گاؤں کے لوگ آتے رہتے ہیں. سلیم کیا حال ہے جی؟ خیریت ہے؟ صحت یہ ٹھیک ہے جی؟ آ گئے ہیں جی آپ پہ جی؟ پرانی یادیں دیکھ رہے ہیں پروگرام ٹیکسلا شہر کی، پرانی یادیں چل رہی ہیں جی. تو یہ عامر صاحب کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ آپ کب بازار میں آئے جی؟ مجھے تقریباً 25 سال ہو گئے. 25 سال والد صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں دکان میں. 20 سال ان کے ساتھ کام. تو یہ دکانیں جو آپ کے انڈی گنڈی دکانیں تھیں، پرانے دکانداروں میں آپ کو کون کون سے یاد ہے؟ ایک خواجہ یعقوب صاحب تھے، یاسف بھائی کے ابو تھے، اور پرانے دکاندار تقریباً سارے فوت ہی ہو گئے. سارے فوت ہو گئے ہیں. تو کوئی پرانے دکانداروں میں کچھ زیادہ آپ کے ساتھ محبت کرنے والا مزاق؟ یہاں ملک صاحب کی دکان بھی تھی کپڑے کی. ہاں، ملک جانداد صاحب. ملک جانداد صاحب بہت ہو گئے، ان کے بیٹے ایک وکیل ہو گیا، وہ ان سے چلے گئے ہیں. افتخار بھائی. ہاں جی، افتخار بھائی. بس جی یہی پرانی یادیں ہیں جی ہماری. تو یہ بازار میں نے جیسے بتایا نا، یہاں اتنی رش ہوا کرتی، گزرنا یہاں سے مشکل ہوا کرتا تھا. یہ ملک جانداد صاحب کی دکان ہے جی. تو یہ جو ابھی دروازہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ٹیکسلا شہر کا ایک بہت بڑا نام ہے، گندم گودام. اللہ تعالیٰ جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے بھائی سلیم صاحب کو. وہ تو دنیا سے اب ان کے بیٹے ہیں ماشاءاللہ، وہ کام یہاں کر رہے ہیں. حاجی غلام رسول صاحب کے فرزند ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے دونوں ذات کو. اب ان کے جو بیٹے ہیں وہ یہاں کام کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں تھوڑا سا عامر سے ہی بات کرتے ہیں. تو عامر، یہ جو گودام ہے، گودام جس کو آپ آسم چلا رہے ہیں نا جی، حاجی آسم صاحب، تو یہ جب حاجی سلیم صاحب بیٹھتے تھے اس وقت آپ کو یاد تھا یہاں حاجی سلیم صاحب کا بیٹھنا؟ ہمیں بھی یاد ہے تھوڑا تھوڑا. یہ سارا کچھ یاد تھا ہمارا. تو گودام کا جو کام ہے اسی طرح ماشاءاللہ جس طرح اللہ کا شکر اس سے بھی آگے حاجی ہے. آسم صاحب بہت بہترین کام کر رہے ہیں. حاجی آسم صاحب کے بارے میں یہ بات بھی مشہور ہے جی، بالکل خاموش طبیعت آدمی ہے اور محبت کرنے والے آدمی ہیں. اپنے کام سے کام رکھتے ہیں اور خفیہ جو ہیں غنی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے مال جان میں برکت عطا فرمائے جی. تو یہ جو ابھی مارکیٹیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ دکانیں جو تھیں، یہ دکانیں بھی کافی آباد ترین دکانیں تھیں. یہاں ہی کہکشاں جنرل سٹور کا جب پیچھے بھی ایک دکان تھی پہلے ان کی، پھر اس کے بعد یہاں دکان منتقل ہوئی. ان کے والد صادق صاحب
اپنا ریاض صاحب کے والد ناصر صاحب کے والد یہاں بیٹھا کر پھر اس کے بعد کروار کے اندر جدت جو پیدا کی وہ بھائی ریاض اوان صاحب نے جدت پیدا کی. ان کے بھائی اعجاز صاحب ہوتے تھے, پھر وہ ان کاروبار کو آگے لے کر چلے. پھر یہاں اور بھی بہت سے لوگ, کاکا جس کا کل میں نے ذکر کیا تھا, یہاں ہی جنرل اسٹور کا ان کا کاکا امتیاز جنرل اسٹور کا کاروبار تھا. پیچھے ایک دکان رہ گئی تھی ظہیر صاحب کے سامنے, بالکل آصف دوریا کی دکان تھی, گارمنٹس کی نئی دکان بنی تھی وہاں. وہ پیچھے جو ظہیر صاحب کل جو تعارف ہوا تھا اس بازار کے اندر, تو وہ دکان پھر بعد میں یہاں اس جگہ پہ جہاں سیٹھ پلازا بنا ہوا ہے یہاں منتقل ہوئی. یہاں کونے میں سیٹھ اکرام شہید جو بعد میں سریے کے نام سے بہت زیادہ شہرت حاصل کی, یہاں شروع میں کراکری کی دکان تھی. عبدالخالق صاحب جو اب فیز 3 مغل مارکیٹ میں ہیں, ان کی یہاں کراکری کی دکان تھی. اکرام بھائی کی کراکری کی دکان تھی. اور اسی طرح آگے سرور صاحب, ظفر صاحب کے والد صاحب وہاں بیٹھتے تھے, انڈے کا کاروبار کرتے تھے. اور آگے افضل صاحب, ابھی افضل صاحب آئے نہیں ہیں, پرانی یادیں ان کے پاس بہت زیادہ ہے, بھائی بشیر صاحب. تو یہ سامنے جو دکانیں تھیں جہاں میں نے جیسے بعد میں طارق کراکری کے نام سے گڈو یہاں کام کرتا رہا, اللہ جنت الفردوس عالم کام عطا فرمائے. کراکی کا بہت زیادہ کاروبار ہوا. جیسے میں نے اپنی مارکیٹ ذکر کیا 17 دکانوں میں, اس میں ہماری منیاری کی دکان تھی, کراکری کی دکان تھی, گارمنٹس کی دکان تھی, زری کی دکان تھی. یعنی کافی دکانوں 17 دکانوں کے اندر ہم نے دکان بنائی تھی. اور ٹیکسلا شہر میں کاروبار کا ایک پورا عروج تھا اس وقت. یہاں بات کر رہا ہوں 1990 کی دہائی کی. تو اس کے بعد میرے دوستوں یہ جو دکانیں ہیں جو میں آپ کے سامنے بھی, یہاں شیخ طارق صاحب نے دکان بنائی, سیٹھ طاہر صاحب کی دکان منیاری کی, اور اون کا بہت زیادہ کاروبار تھا اس وقت. ہم لاہور سے اون لے کر, چوڑیوں کا بہت زیادہ کاروبار, پورا ٹرک لے کر آتے تھے چوڑیوں کا یہاں. اور اس کے آگے میں ابھی ذکر, اور یہ گلی جو ہے نا جی, یہ گلی اسی طرح پرانے دور کی گلی ہے جی. اور یہاں بھی کافی پرانے کاروبار ہیں. بھائی رقیب صاحب کا گھر یہاں ہے جو نمک کا کام کرتے تھے. بھائی محمد ممتاز صاحب آ رہے, یہ بھی بہت پرانے ساتھی ہیں, ان سے بھی بات کریں گے. تو یہاں ابراہیم سلیم صاحب کا یعنی عامر صاحب کے والد کا گھر تھا ایک وہاں, وہ بھی یہاں رہتے تھے عامر سلیم صاحب. اور یہاں سامنے جو گھر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بہت بڑا گھر تھا حاجی زید رفیق صاحب لوگوں کا, بہت خوبصورت گھر بنا. بعد میں ابھی کہکشاں جنرل سٹور والے, کہکشاں ٹریولز والے حاجی شیخ محمد ریاض اوان صاحب رہ رہے ہیں, ناصر اوان صاحب یہاں رہ رہے ہیں جی. سامنے جو گھر ہے وہ سلیم بھائی کا, نونی بھائی کا, اقبال بھائی کا. یعنی کہ ہاں ایک پورا احتشام جو سب سے پہلے ہمارے ساتھ رہے ہیں سعید بھائی, یہ ساری گلی ان لوگوں سے آباد ہے جی. اور مسجد کی بیگ ہے جی. ممتاز صاحب کدھر سے واپسی ہو رہی ہے جی؟ میں گیا جی روڈ تک جی, گوشت لینے کے لیے. میں دیکھا آپ کو کھڑے تھے آپ, وہ آپ کے والد صاحب مجھے ڈیوٹی یاد آئی. وہ خالد ہوتا تھا وہاں, میری بھی کسی دکاری کی دکان تھی, صبح سویلے تھیلا اٹھا کر آ جاتے تھے, ہاں بھائی گوشت نکالو. کتنا خوبصورت وقت تھا جی. اچھا ممتاز صاحب ایک سوال ہے جی, یہ پرانے بازار کی یادیں ہو رہی ہیں, آپ بھی دیکھتے ہوں گے, نہیں دیکھا تو ضرور اس کو دیکھیں. تو اس میں جو دکانیں رہ جاتی ہیں, کوئی دوست آپ کو یاد, اس کو نام بھی ایڈ کریں. تو اس پرانے بازار کے حوالے سے آپ کیا کن دوستوں کو پرانے زمانے میں یعنی یاد کرتے ہیں کہ کون سے لوگ یہاں وقت اچھا گزار کے گئے ہیں؟ وقت سب نے اچھا گزارا ہے, اس بازار کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ سب تو پہلے تو ویکھو تو سامی تھے وقت گزارے, بالکل یہ گل ہے. بہت اچھا گزرے. حاجی محمود داؤد صاحب کے فاقو کا کام شروع کیا تھا, پھر بعد میں ہم نے اس کو مزید ترقی دی. جی جی حاجی اکرم مٹھائی نہیں دکان نہیں جی جی اور سب دکاناں ساریاں ہی ہیں جی. حاجی صدیق صاحب را اللہ پان نصیب کرے, حاجی رشید دی جی جی سارے نے کپڑے نہیں دکان, صوفی صاحب را نے کولیاں نے بڑے اچھے لوگ ہیں جنہیں ساری قربانیاں بازار سے دیتی ہیں. بالکل. اور یہ بازار تساں تے روج دیکھیا ہو سی جی؟ بالکل ہاں جی. تے وہ ویلے کے ایسے بندہ نہیں نظر آنا, ورنہ 7 بجے بازار کھول لینا ہے. یہ گل ہے, بڑی مہربانی جی. لینا ہونی ہے گاہکاں جی. بندے اسی تک. اور سائیکلاں زیادہ نظر آنی ہے, کھوتے زیادہ نظر آنے اس ویلے. جس طرح موٹر سائیکل نظر آنے نے, جس ویلے سائیکلاں تے موٹر سائیکل تے ہونا ہی نہیں ہے کسی کو ہونا ہے, تے کھوتے لوگ سامان کھڑتے ہیں. گراواں کتنے دوروں لوگ آنے. بہت پرانیاں یاداں جی, ماشاءاللہ جی. راجہ طارق مشتاق ترک صاحب, بالکل جی. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش خرم رکھے جی, آپ کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عطا فرمائے جی. تو آپ کے لیے دعا گو ہے, انشاءاللہ ملاقات بھی جلد ہوگی. بعض ایک دو مصروفیات پہ رائے وینڈ, پھر اسی طرح آگے پیچھے. تو یہ وہ سیٹھ پلازا ہے جی,
جو بعد میں ظفر صاحب کو اللہ تعالیٰ ہمت عطا فرمائی، اللہ نے عروج بخشا، ورنہ ظفر صاحب جو تھے شروع میں ایک مسکینی زندگی، ایک یعنی کہ طارق سیٹھ صاحب کے پاس اور طاہر بھائی کے پاس، ہمارے بھائی محفوظ ہماری ویڈیو دکان پہ اکثر بیٹھا کرتے تھے، لیکن اللہ جس کو دے جب کرم ہوتا ہے تو حالات بدل جاتے ہیں، تو یہ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، یہ سیٹھ اپنے دادا کے نام پر سیٹھ علی پلازا انہوں نے بنایا، اور بھی بہت سی جائیدادیں لے رہے ہیں اللہ تعالیٰ خوش خرم۔ ملک بلال ممتاز صاحب ہمارے ساتھ ہیں، کیا حال ہے جی ملک صاحب؟ خیریت ہے جی؟ اور اس کے ساتھ ملک اس اسنین صاحب بھی ہمارے ساتھ رہے ہیں، ملک خالد صاحب کیا حال ہے جی؟ خیریت ہے؟ بہت سے دوست آ رہے ہیں جا رہے ہیں جی، لیکن بات وہی ہوتی ہے، یہ علی پلازے کے اندر جاتے ہیں جی۔ اب تو یہ علی پلازا ماشاءاللہ کافی بڑا نام ہو گیا، لیکن علی پلازے کے اندر آنے کا جو میرا مقصد ہے وہ صرف بھائی افضل صاحب سے ملاقات ہے، کیونکہ بھائی افضل صاحب اس پرانے بازار کی ایک رونق ہے۔ لوریوں والی گلی سے کاروبار کا آغاز کیا، پھر مین بازار میں، پھر اس کے بعد بشیر پنساری جو ہمارے چچا بھی تھے، بھائی بھی تھے، دوست بھی تھے، ساتھ ساتھ جوڑویں دکانیں تھیں بالکل علی پلازے کے باہر، تو پھر علی پلازا بنا، یہ یہاں منتقل ہو گئے، بشیر پنسار صاحب یہاں سے ٹھٹھا خلیل روڈ کی طرف منتقل ہو گئے، لیکن ایک پورے بازار کی ایک پرانی رونقیں تھی جی۔ بھائی حاجی محمد رفیق جو پرانے بازار میں جنرل اسٹور والے اب یہاں کپڑے کا کاروبار کر رہے ہیں جی۔ بھائی ریاض صاحب منشی محمود صاحب کے بھائی جو پہلے وہاں بازار میں کپڑے کا کاروبار کرتے، اب یہاں کپڑے کی دکان ان کے بیٹے کر رہے ہیں ریاض فیبرکس کے نام سے۔ تو بھائی افضل صاحب کے پاس میں پہنچ چکا ہوں جی، تو لائٹ بھی میرے حساب سے بند ہے، تو اگر مہربانی کریں باہر ہی تھوڑی دیر 2 منٹ کے لیے آ جائیں تو تھوڑا سا پرانی یادیں تازہ ہو جائیں۔ تصویر کر رہے ہیں جی ماشاءاللہ جی، لیکن لائٹ بند ہے۔ کیا حال ہے جی؟ خیریت ہے؟ شکر الحمدللہ بہت ٹھیک ہے جی۔ وقت، طبیعت، بچے سب ٹھیک ٹھاک ہوں جی؟ شکر الحمدللہ، اللہ کی ہر طرح کی مہربانی ہے، شکر الحمدللہ۔ پرانے بازار کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں جی؟ بس پرانا بازار بہت اچھا تھا جی، اس وقت مہنگائی نہیں تھی، لوگوں میں اتفاق تھا، اب اتفاق بھی نہیں ہے اور مہنگائی کا بھی زور ہے، بھائی بھائی کے ساتھ لڑ رہا ہے، بہن بھائی کے ساتھ لڑ رہی ہے، وہ باتیں ختم ہو گئی ہیں جو پہلے تھیں، جو محبتیں تھیں وہ ختم وہ ہو گئی باتیں ہیں، ختم ہو اب گئی وہ ہیں، رشتوں کے اندر مٹھاس نہیں رہی، خاص نہیں ہے، بس اب اپنی اپنی نفسا نفسی کا اور جلدی۔ یہ وجہ کیا ہے؟ اللہ کو چھوڑ دینے کی وجہ ہے۔ صحیح صحیح۔ جب انسان اللہ کو چھوڑ دیتا ہے نا، اسے اپنی پڑ جاتی ہے، وہ سب کچھ بھول جاتا ہے۔ اللہ کو پکڑ لو، اللہ کی رسی کو تھام لو، تو انشاءاللہ کسی چیز کی تکلیف نہیں ہوگی۔ آپ نے شروع میں جو کاروبار شروع کیا تھا کشیدہ کاری سے شروع کیا تھا یا جنرل اسٹور سے؟ سب سے پہلے کشیدہ کاری کام شروع اپنے بھائی سعید کے ساتھ ہی، بھائی صاحب، اور اس کے بعد آپ یہاں آگے، یہاں آ کر آپ منیاری کا دکان بھائی بشیر کے ساتھ شروع کی، ہاں جی جی، اس کے بعد یہ پلازا بنا، آپ پلازے میں منتقل ہو گئے۔ بالکل، اور اس کے بعد ہم نے کفن والا کام شروع کر دیا ہے، ہاں جی، ایسے ہی ہے جی۔ کیونکہ سب سے پہلے ہماری 2 دکانیں تھیں کفن والی، اب جگہ جگہ کفن پڑا ہوا ہے۔ صحیح ہے، شاہ مختار صاحب کی دکان اور آپ کی دکان۔ اچھا ایک بات آخری بات کرنا آپ سے چاہتا ہوں کہ پرانے دوستوں میں اس بازار کے اندر سب سے اچھے جو آپ کے دوست تھے جو دنیا سے چلے بھی گئے ہیں، جو آپ کو یاد بھی آتے ہوں گے، تو ان کے ذرا نام ذرا 2-4 گنا دیں تاکہ ہمارے جو ویوز دیکھ رہے ہیں، جو ہمارے دوست دیکھ رہے ہیں، جو ہمارے بھائی بعد میں دیکھتے ہیں، ان کو اضافہ ہو جائے۔ عمر اس شہزاد صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں جی، اس عمیر شہزاد صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ ملک کیسر صاحب کیا حال ہے جی؟ کچھ نہ کچھ لکھیں جی تاکہ آپ کا نام محفوظ، جو ساتھی میرے ساتھ ہیں جی لکھ دیں، بسم اللہ لکھ دیں، اے ڈال دیں، کچھ نہ کچھ ڈال دیں تاکہ آپ کا نام محفوظ رہے۔ بعد میں کمنٹس میں تھوڑا سا چلتا ہے تو تھوڑا سا لکھنے کی پریکٹس بھی کریں، اور ساتھ کچھ نہ کچھ کمنٹس میں ضرور لکھا کریں جی۔ جی میں آپ سے پوچھ رہا کہ پرانے دوستوں کی کوئی پرانی یادیں یہاں اس بازار کی جی؟ جی یہ سب سے پہلے کوریاں والے جو آئے ہوئے تھے، جنو صاحب تھے، حاجی ریاض صاحب تھے، اور اس کے بعد منشی صاحب تھے، یہ بڑے بڑے لوگ جو تھے کوریا سے آئے ہیں جی، انہوں نے کاروبار کیا ہے۔ اس کے بعد یہ جو سن 65 کی جنگ میں جو لوگ ادھر کے آئے ہیں نا، ٹنڈا سے، چلکوٹ سے، لاہور سے، وہ انہوں نے اس بازار کو جن کو ہم لوریے کہتے ہیں لیکن ہے وہ شکر گڑھ کے، وہ جو گلی انہوں نے بات کی پہلے لوریوں والی گلی۔ استادوں کے نام میں مشہور تھی، استادوں والی گلی، پھر جب یہ آئے ہیں تو لوریوں والی گلی مشہور ہوئی ہے، اور اتنی مشہور ہوئی ہے کہ اب پوری دنیا میں یہ مشہور ہے۔ پرانے بازار کا عروج تو آپ نے دیکھا ہے جی، کیسا عروج تھا جی؟ ابھی اسی کا نام چل رہا ہے۔ سب سے پہلا عروج تھا مشرقی چوک میں، جی اس کے بعد یہ لوریوں والی گلی آباد ہوئی ہے، اس کے بعد یہ درمیانہ طلعت بازار، طلعت مارکیٹ،
یا وہ بھی آباد تھی. اب اس کے بعد یہ بازار جس میں ہم دکان کر رہے ہیں مین بازار جہاں مسجد والی گلی یہ آباد تھی. اس کے بعد تو باہر مارکیٹیں بن گئی. یہ بازار آپ تو بڑے بڑے پلازے ہیں جی, بڑی مہربانی جی, اللہ آپ کو خوش خرم رکھے جی. تو اب واپس چلتے ہیں جی. اسی جگہ پہ علی پلازے کا بھی تعارف ہو گیا اور یہ سامنے دکانوں کا تعارف بھی ہو گیا, اور اب یہاں سے اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں جی. کل انشاءاللہ پروگرام تھوڑا سا لیٹ کریں گے کیونکہ جو اصل برانڈ ہے یہاں کا وہ ہے مامے کے پلے. مامے کے پلے نہ ہوں اور یہاں سے پروگرام ہو جائے تو یہ پھر پروگرام سجدہ بھی نہیں ہے, ججتا بھی نہیں ہے. تو اس لیے کل انشاءاللہ پروگرام تھوڑا سا لیٹ شروع کریں گے, 10 کے بعد ہی ہوگا پروگرام. آپ کے ساتھ لائیو حاضر ہوں گے اور یہاں سے اسی دکان جیسے آپ کو بتایا کہ یہاں بھی ایک برانڈ نام ہوٹل تھا جی. تو یہ کل یہاں سے اپنا پروگرام کا آغاز کریں. یہاں اب جو بھائی اورنگزیب صاحب کے بیٹے یہاں کاروبار کر رہے ہیں تو یہاں سے ہم کل پروگرام کا آغاز کریں گے جی. انشاءاللہ بار چوک تک جائیں گے لیکن بیچ میں مامے کے پلے اور یہاں کی پرانی یادوں کو کل تازہ کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو جی. انشاءاللہ کل پرانی یادوں کے ساتھ اور خوبصورت یادوں کے ساتھ صبح بخیر میں ایک دفعہ پھر حاضری ہوگی جی. اور ناصر ذیشان صاحب ابھی ہمارے ساتھ حاضر ہوئے ہیں, ملک کیسر صاحب ہیں جی, عمیر شہزاد صاحب ہیں, ملک بلال ممتاز صاحب ہیں اور ناصر ذیشان صاحب سلام کہہ رہے ہیں جی. وعلیکم السلام. تو میرے دوستو بس یہی ایک آپ کے ساتھ محبت کا اظہار بھی ہے اور پرانی یادوں کی ترتیب بھی ہے. نوید آغا صاحب کدھر جا رہے ہیں جی, کیوں چادر اتنی زیادہ لپیٹی, اتنی سردی ابھی نہیں ہوئی جی. یہ نوجوانوں کی ہر دل سے عزیز شخصیت ہیں جی, محبت کرنے والے ہیں, ہمارے بھتیجے بھی ہیں, بھانجے بھی ہیں. اور نوید موویز ایک ٹیکسلا شہر کا ایک برانڈ نام ہے اس وقت, اور ان کے پاس ماشاءاللہ نادرہ کے معاملات اور جو آپ کا وہ کیا سرٹیفکیٹ, کون سا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے جی؟ اب سکسیشن سرٹیفکیٹ جو پہلے پنڈی میں بنتا تھا لیکن اب اس کی سہولت ٹیکسلا میں دے دی گئی. سہولت ٹیکسلا میں دے دی گئی. تو جائیداد کی پرابلم ہوتی ہے, وہ پہلے عدالت جاری کیا کرتی تھی, اب نادرہ جاری کرتی ہے. تو پرانے بازار کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں جی, آپ کو کتنا بازار یاد ہے جی؟ مجھے جو کافی یاد ہے, میں جو پوری بھرپور یادیں اس کی یاد ہیں. مغل مجھے مارکیٹ آپ کی دکان بھی اسی طرح یاد ہے, یہاں پہ ایک بہت بڑا آپ کا میگا اسٹور ہوا کرتا تھا. ہاں شروع میں لوگ کہتے ہیں نا, آج کل لوگ جو میگا اسٹور کی باتیں کرتے ہیں نا وہ ہم نے 90 کی دہائی میں بنا لیا. 90 کی دہائی میں بنا دی. بڑی مہربانی جی, اللہ آپ کو خوش کر. پھر ملیں گے جی اللہ جانا چاہ جی. تو بس اسی کے ساتھ میرے دوستو ابھی آپ سے اجازت, انشاءاللہ کل دوبارہ حاضری ہوگی. تو بھائی جیسے میں نے لیاقت خان صاحب ہمارے ساتھ بہت, لیاقت خان صاحب ابھی ہم تلت مارکیٹ سے گزر کے آپ کا نام لے کر یہاں سے گزرے ہیں جی. آپ کا پرانا سٹور, آپ کا پرانی محبت, آپ کا پرانا وہ کاروبار پورا ہم نے بھرپور آنکھوں کے سامنے اور دل کے دماغ کے روشن کرتے ہوئے دیکھا. اس دوارا اس کو اپنی یعنی یادوں کے ذریعے سجایا. اور آپ کے ساتھ بھٹ صاحب کو اور ساتھیوں کو بھی اللہ آپ کو خوش خرم رکھے جی, آپ کو صحت عطا فرمائے. میر نعمان میر صاحب بھی ہمارے ساتھ حاضر ہیں جی, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش و خرم رکھے جی. جتنے ساتھی میرے ساتھ حاضر رہے ہیں جی, جو بعد میں پروگرام دیکھتے ہیں, بعد میں وقتوں کا اظہار کرتے ہیں, سب کا بہت بہت شکریہ جی. آخری بات بس یہی ہے کہ آپ جب بھی پروگرام دیکھیں, جو دکانیں آپ کو یاد ہوں, جو پرانی یادیں آپ کو یاد ہوں, اس میں ضرور شیئر کیا کریں تاکہ اس پروگرام کو مزید دیکھنے والوں کو ٹیکسلا شہر کی پرانی رونقیں, پرانے لوگ, پرانے جو باتیں ہیں وہ یاد آئیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. انشاءاللہ کل پھر نئے جذبے کے ساتھ, نئی صبح کے ساتھ, اللہ نے اگر زندگی وفا ہوئی, کل زندہ رہے تو ضرور آپ سے ملاقات ہوگی صبح بخیر میں. کیونکہ ابھی استاد عظیم صاحب شیخ صاحب کے بھی میں پوسٹ بھی لگائی ہے, ان کی فوتگی ہوئی ہے, ان کی والدہ فوت ہوئی ہے اور جنازہ 2 بجے ہے. اور ایک اور ہمارے بھائی نزاکت صاحب ہیں, ٹیچر ماسٹر ہیں بھائی, اس ٹیچر ماسٹر بھی ہیں. ایوب صاحب کی یعنی کہ بیٹی تھی, ان کی رزاق صاحب کی وائف تھی, وہ فوت ہوئی ہیں. 11 بجے ان کا جنازہ ہے. گھر میں مستری زراعت میں آنا ہے, نلکا ٹھیک کرانا ہے, بہت سے آج کام ہے. دعاؤں کی درخواست ہے, اللہ صحت والا, کرم والا, رحم والا معاملہ فرمائے اور ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.